رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خالطوا الناس مخالطة إن متم ما بقوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم صلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذال محترم، آج اتنی صدیاں گزر گئی، نہ جانے طرح طرح کے دور ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے اجداد نے دیکھے ہیں، مگر کبھی بھی یہ سلسلہ ہمیں رکا نہیں. عزاداری امام حسین، غم امام حسین کو ہم نے کبھی روکا نہیں، کبھی چھوڑا نہیں، کیونکہ یہ ہماری بقا ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، اور انسان اپنی شناخت کے بغیر ادھورا ہے. لہذا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، ہم نے کیا، لیکن عزاداری سے کبھی سودا نہیں کیا. اب آپ دیکھیں کورونا کا وقت گزرا اور ایسا بھی وقت آیا کہ جب ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، لیکن کبھی بھی مولا کے چاہنے والوں نے مولا کے غم کو نہیں چھوڑا، مولا کے درد کو نہیں چھوڑا. چونکہ موضوع ہے غم امام حسین، عالمگیر کیوں؟ امام حسین کا غم عالمگیر کیوں ہے؟ یعنی کائنات میں اتنے سارے غم ہیں، لیکن غم امام حسین کو دوام ہے اور بقا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اسی پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے ہوگی. تو میں عرض کروں کہ امام علی نے فرمایا اپنے خطبے میں خالط الناس مخالطتاً ان متم ما بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم، کہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ رکھو، اس طریقے سے مل کے رہو، اس طریقے سے زندگی گزارو کہ جب تم مر جاؤ تو لوگ تمہارے اس عمل اور اس رویے کی بنا پر جو تم ان کے ساتھ رکھتے تھے تمہارے اوپر گریا کرے. وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولائے متقیان نے ایک بہت پیارا اور بہت اچھا طریقہ بتا دیا ہے زندگی گزارنے کا. امام نے بتایا کہ دیکھو کامیاب زندگی کیا ہے اور کامیاب موت اور کامیاب انتقال کیا ہے.
کامیاب زندگی یہ ہے کہ لوگ آپ سے ملنے کے مشتاق رہیں، آپ سے ملنا چاہیں، آپ کی ذات کے خواہاں رہیں۔ اور کامیاب موت یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کے اوپر گریہ کریں، آہو بکا کریں، بلکہ آپ کے مرنے کے اوپر لوگ خوشی نہ منائیں بلکہ غم کا اظہار کریں۔ تو یہ طریقہ اور یہ معیار، یہ مناط ہے کامیاب زندگی کا اور کامیاب موت کا۔ تو کیا کائنات میں اگر نگاہ ڈالی جائے تو امام حسین سے کامیاب زندگی کسی کی زندگی ہے؟ کیا پوری کائنات میں، پوری تاریخ انسانیت و آدمیت میں جو انتقال، جو شہادت، جو ظاہراً موت امام حسین کو ملی ہے، کیا ویسی کامیاب شہادت اور کامیاب ظاہراً موت کسی کی ہے؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام کا جو معیار ہے اگر اسی معیار پہ دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام نے معیار یہ بتایا جب انسان زندہ رہے تو لوگ اسے ملنے کے لیے آئے، لیکن جب آپ امام کی زندگی دیکھیں گے، امام کے معیار کے اوپر، مولا علی کے معیار کے اوپر، تو آپ دیکھیں ابھی زندگی کا پہلا دن ہے، امام کی پیدائش ہوئی ہے اور فرشتوں کا ہجوم آ گیا، ملائکہ آ گئے۔ یعنی آپ دیکھیں صرف محلے والے نہیں آ رہے، صرف خطے اور علاقے والے نہیں آ رہے، صرف نبی کے صحابی اور چاہنے والے نہیں آ رہے، بلکہ امام سے ملنے کے لیے انبیاء و مرسلین آ رہے ہیں، ملائکہ مقربین آ رہے ہیں، خدا کے مخلصین بندے آ رہے ہیں۔ یہ تمام آ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو امام جیسی کامیاب زندگی نہ تو کسی کی ہے اور نہ کسی کی ہو سکتی ہے۔ اب اسی انداز سے، اسی معیار پہ اگر موت کی بات کی جائے تو امام علی کا معیار کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ کامیاب موت وہ ہے اور اچھی موت وہ ہے جب انسان مر جائے، لوگ اس کے اوپر روئے، گریہ کرے، آہو فغا کرے، اس کے درد اپنی زبان سے ظاہر کریں، اس کے اوپر آنسو بہائیں، تو معلوم ہوا جب لوگ درد کا اظہار کریں، لوگ غم منائیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کی موت کامیاب موت تھی، اس کی زندگی کامیاب زندگی تھی۔ اسی معیار پر اگر ظاہراً موت امام حسین کی دیکھی جائے تو آپ دیکھیں کہ اب آپ اگر انسان کوئی مرتا ہے تو اس پہ کون روتا ہے؟ اس کے چاہنے والے روتے ہیں، اس کے رشتہ دار روتے ہیں، اس کے دوست احباب روتے ہیں، اس کے خاندان والے روتے ہیں، جو آس پاس میں رہتے ہیں وہ روتے ہیں، جو پڑوسی ہوتے ہیں، جو گھر کے بغل میں ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، جو شہر والے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں واحد ظاہراً موت امام حسین کی ہے کہ امام پر گریہ کون کر رہا ہے؟ کہاں صرف چاہنے والے نہیں کر رہے، صرف احبا نہیں کر رہے، صرف دوست نہیں کر رہے، صرف گھر کے بغل میں رہنے والے نہیں کر رہے، کہاں پھر کہاں جس طریقے سے امام کے اوپر انسان گریہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے امام کے اوپر جنات گریہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے امام کے اوپر انبیاء گریہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے امام کے اوپر ملائکہ گریہ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے پتھر بھی امام پر گریہ کر رہے ہیں، یہ زمین بھی امام پر گریہ کر رہی ہے، یہ آسمان بھی امام پر گریہ کر رہا ہے۔ تو امام جیسی کامیاب زندگی اور امام جیسی کامیاب موت نہ کسی نے پائی ہے نہ کوئی پا سکے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ زندگی کا معیار یہ ہے کہ جب زندہ ہو تو لوگ ملنے کے مشتاق ہوں، لوگ زیارت کے خواہاں ہوں، لوگ ملنا چاہیں۔ اب آپ یہیں پر سے ایک عقیدہ دیکھ لیں کہ مولا کائنات نے کیا فرمایا اور امام حسین کی زندگی آپ دیکھیں۔ زندگی گزر چکی ہے مولا علی کی، امام حسین جی کس طریقے سے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، مگر ایک اور اعتبار کہ امام فرما رہے ہیں کہ جب لوگ ملنے کے مشتاق ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہے، اس کا رویہ لوگوں سے ملنے کا بہت اچھا رویہ تھا، بہت اچھا انداز تھا، اس سے سلوک رکھتا تھا۔
اسی انداز میں اگر امام حسین کو دیکھا جائے تو آج ظاہراً امام حسین دنیا میں نہیں ہے، تحتیب آ چکے ہیں، لیکن ظاہراً دنیا میں نہ ہونے کے بعد بھی یہ اشتیاق لوگوں کے دلوں میں، یہ کربلا کا ارمان، یہ زیارت کی خواہش، یہ دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو ظاہراً تم نے امام حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا، مگر آج بھی امام حسین ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور کل بھی ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ چونکہ غم امام حسین ہمارا موضوع ہے، ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا، بہت اچھا واقعہ مجھے لگا تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بات چل رہی تھی ان سے میری کہ ہر مذہب ہر گروہ امام کا غم منا رہا ہے۔ انہوں نے بہت پیاری مثال دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بے شک ہر مذہب ہر گروہ ہر فرقہ امام کا غم منا رہا ہے۔ انہوں نے کہا حتیٰ کہ گرو نانک نے بھی امام کا غم منا ہے۔ جو انہوں نے یہ بات کہی تو میں تھوڑا خاموش ہو گیا، میں سننے لگا۔ انہوں نے کہا کہ گرو نانک نے بھی امام کا غم منایا۔ جب یہ محرم کے ایام آتے تھے تو وہ اپنے کو پریشان حال کر لیتے تھے، نہ اچھی غذا کھاتے تھے، نہ زیادہ سائے میں بیٹھتے تھے، اپنے کو غمگین اور محزون رکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کا شہدائی، ان کا چاہنے والا آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نہ تو اسلام کو مانتے ہیں، نہ آپ اسلام کے رہبر پیغمبر کو مانتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اسی پیغمبر کے نواسے کا غم منا رہے ہیں، اسی پیغمبر کے نواسے کو مان رہے ہیں؟ آخر کیا ہے حسین؟ کیا سوال تھا کہ آخر کیا ہے حسین کہ آپ نہ تو نبی کو مان رہے ہیں نہ اسلام کو مان رہے ہیں، تو آخر حسین کو کیوں مان رہے ہیں؟ گرو نانک کہتے ہیں کیا اگر میں کوئی کام کوئی بات تم سے کہوں تو انجام دو گے؟ وہ کہتا ہے آقا میری جان آپ پر قربان، آپ جو بھی کہیں میں اس کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں، حتیٰ اگر آپ مجھے یہ بھی حکم دے دیں کہ میں اپنے سر و تن میں جدائی کر لوں، تب بھی میں آپ کے قول کے مطابق اور آپ کی محبت کے اعتبار سے اپنے سر و تن میں جدائی کر لوں گا، کیونکہ مجھے آپ سے محبت اتنی ہے اور آپ پر بھروسہ اتنا ہے۔ کہا اتنے بھروسے کے بعد اگر میں تم سے کہوں کہ تم گھر میں جاؤ اور جانے کے بعد اپنی بہن سے شادی کرو، میں اس منبر کی عصمت کا لحاظ رکھ رہا ہوں، اس لیے بات کو بڑے حجاب میں اور پوشیدہ انداز میں پیش کر رہا ہوں، آپ سمجھ لیجیے۔ گرو نانک نے یہ نہیں کہا، بلکہ میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ گرو نانک نے کہا جاؤ جا کر اپنی بہن سے شادی کر لو، تو وہ چاہنے والا وہ شہدائی کہتا ہے آقا یا آقا جو بھی کہا ہو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے چاہتا ہوں، میں آپ کے کہنے پر اپنے سر و تن میں جدائی کر لوں گا، مگر میں یہ عمل ہرگز نہیں کروں گا۔ گرو نانک کہتے ہیں جب تو اتنی بڑی بات کر دے گا، سر و تن میں جدائی کرنے کو تیار ہے، تو آخر اس عمل کو انجام دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اور عزیزو یہیں پر جملہ سنیے گا، کہا تم اس عمل کو انجام دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ وہ شہدائی وہ چاہنے والا کہتا ہے کہ میرا ضمیر اس بات کی گواہی نہیں دیتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی بہن سے شادی کروں۔ بس یہیں پر گرو نانک نے سر کو جھکایا، کہا تم پوچھتے تھے کہ میں غم حسین کیوں منا رہا ہوں، تم پوچھتے تھے کہ حسین کیا ہے، یاد رکھنا اسی ضمیر کا نام حسین ہے۔ صلوات بر محمد وآل اسی ضمیر کا نام۔ شدید کے دور میں جو لحاظ جو اعتبارات جو عصمت ختم ہو گئی تھی اسے امام حسین نے، اس ضمیر کا نام حسین۔ اور غم امام حسین چونکہ موضوع پر گفتگو ہونی ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے
فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ نفس المحروم لظلمنا تسبیح، کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں ان مظالم کو یاد کر کے اگر کوئی سرد آ بھرے تو وہ تسبیح ہے۔ چونکہ موضوع امام حسین تو لہذا میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ جو امام حسین کے غم میں سرد آ بھرے تو گویا یہ سرد آ بھرنا اس کی ایک تسبیح۔ عزیزو، یہ سرد آ کیا ہے؟ امام نے نہ تو گریے کے لیے کہا، امام نے یہ نہیں کہا گریا کسی نے کیا تو تسبیح ہے، بھوکا کیا تو تسبیح ہے، چیخ کے رویا تو تسبیح ہے، آنسو بہایا تو تسبیح ہے، کرو سینہ پیٹا تو تسبیح ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت بڑی ہیں۔ سب سے چھوٹی چیز، اگر آپ کسی ایسے منظر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہو، اگر آپ کے آنکھوں سے آنسو نہ بھی نکلے، آپ سر و سینہ نہ بھی پیٹے، تب بھی آپ کو سرد آ جائے۔ ایک افسوس کرتے ہیں، یہ افسوس کرنا، یہ سرد آ بننا، امام کہہ رہے ہیں یہ تسبیح ہے۔ عزیزوں، تحلیل کرتے ہیں، اب وضاحت کرتے ہیں، چونکہ امام نے تشبیہ دی ہے تسبیح سے، تو جب تک تسبیح معلوم نہیں ہوگی یہ سرد آ کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہوگا۔ تسبیح ہے کیا حقیقت میں؟ چونکہ غم حسین تسبیح ہے ذکر خدا، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذکر خدا، خدا کی یاد، خدا کو یاد کرنا، خدا کا تذکرہ کرنا، یہ ہے تسبیح۔ امام کہہ رہے ہیں کہ غم میں ایک سرد آ بھرنا تسبیح ہے، یعنی امام چھپے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غم کا نام ہی ذکر خدا ہے۔ جس نے ہمارا ذکر کیا اور ذکر کر کے ایک سرد آ بھری، گویا اس نے خدا کا ذکر کیا، اس نے خدا کے ذکر۔ اور وضاحت کرو تسبیح کی تسبیح کیا ہے، پوری بات آپ کے ذہن میں، بس ایک نتیجہ دینا چاہتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے جناب آدم کو خلیفہ بنانا چاہا تو اس وقت فرشتوں نے کیا کہا کہ خدا تو اس سے خلیفہ بنائے گا کہ جو فساد اور خونریزی برپا کرے۔ اسی میں خفیہ طور سے، پوشیدہ طور سے ایک پیغام کا فرشتوں کا وہ یہ تھا کہ خدا تو ہمیں خلیفہ بنا دے، تو آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے، تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو خونریزی برپا کرے، جو دنیا میں دنیا کو تباہ و برباد کرے، فساد پیدا کرے، تو ہمیں خلیفہ بنا۔ تو دیکھو یہ جو خلیفہ بنانے کے لیے خود کو جو پوشیدہ طور سے کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کبھی اس دنیا میں بھی صحیح کوئی بڑا عہدہ، کوئی بڑا منصب پانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں، بہت سارے ہنر ہیں، بہت ساری صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں، تو آپ سب سے بڑے ہنر کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ سب سے بڑی ڈگری کو پیش کرتے ہیں اور پھر عہدے کا اور منصب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے ہائی اسکول بھی پاس کیا ہے، انٹر بھی پاس کیا ہے اور گریجویشن بھی کیا ہے، جب آپ نوکری کے لیے جائیں گے یا کسی منصب کو پانے کے لیے جائیں گے تو آپ ڈگری نہیں دکھائیں گے ہائی اسکول میں، کیوں؟ اس سے بڑی ڈگری آپ کے پاس موجود ہے۔ تو معلوم ہوا جب انسان کسی منصب کو پانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ منصب کسی اور کو نہ ملے، مجھے ہی ملے، تو اس کے پاس جو سب سے بڑی صلاحیت، سب سے بڑا ہنر، سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے اسے پیش کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے فرشتوں، تم خلافت کا دعویٰ کر رہے ہو، تم پوشیدہ طور سے یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اے خدا ہمیں خلیفہ بنا دے، آخر تمہارے پاس ایسا ہنر کیا ہے، تمہارے پاس سب سے بڑی ڈگری کیا ہے؟ تو قرآن شاہد ہے کہ فرشتوں نے کہا نحنو نسبحو بحمدک، اے میرے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ تسبیح کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بلکہ تسبیح ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے فرشتے خفیہ طور پر خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے غم میں ایک سرد آ بھرنا،
تسبیح کا مقام رکھتا ہے، تسبیح ہے تو یہ ہے تسبیح کا مقام کہ تسبیح کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں ہے، تسبیح کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ انہی امام نے فرمایا کہ اگر کوئی واجب نماز کے بعد تسبیح پڑھے تو تسبیح کا ثواب یہ ہے کہ جیسے اس کا تسبیح پڑھنا 1000 رکعت نماز مستحبی پڑھنے سے بہتر ہے، افضل ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک ہے کہ امام کی 1000 رکعت، یہاں تک حدیث میں کہ امام کی 1000 رکعت جو کہ امام نے مستحب نمازوں میں پڑھی ہے، اس 1000 رکعت سے افضل ہے یہ تسبیح۔ تو معلوم ہوا کہ امام حسین کے غم میں سرد آ بھرنا تسبیح کہلاتا ہے۔ اگر ان دو حدیثوں کو جمع کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہزاروں مستحب نمازوں کی رکعتیں جس چیز پر قربان ہوتی ہیں اسے غم امام حسین کہا جاتا ہے۔ صلوات یہ غم امام حسین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیوں؟ غم امام حسین باقی غموں سے الگ ہے۔ اب آپ دیکھیں غم بہت طرح کے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر بھی کچھ غم پڑتے ہیں، آپ پر بھی کچھ غم پڑتے ہیں، لیکن غم امام حسین اس سے الگ ہے، اس سے جدا گانا ہے۔ کیونکہ وہ غم کہ جو ہمارے اوپر طاری ہوتے ہیں وہ غم مرض کی طرح ہوتے ہیں، اور غم امام حسین دوا کی طرح ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور کوئی مر جاتا ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہمارے اوپر یہ غم مرض کی شکل میں آ جاتا ہے تو ہم مجلس امام حسین برپا کر کے یعنی غم حسین کو دوا کے طور سے لے کر کے اپنی شفا یابی تلاش کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے غم ایسے غم ہیں کہ جب ہمارے اوپر پڑتے ہیں تو 4 لوگ جمع ہوتے ہیں، چاہنے والے جمع ہوتے ہیں، تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھہرو، تسلی کرو، یہ وقت غم کا ہے، کچھ لمحے کا ہے، گزر جائے گا۔ یعنی جو دنیا کے غم ہیں وہاں پر لوگ کہتے ہیں نہ رو، آنسوؤں کو روکا جاتا ہے، رونے سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ تقاضا یہ ہے۔ مگر جب غم حسین کی باری آتی ہے تو تقاضا یہ نہیں ہے کہ آنسوؤں کو روکا جائے، بلکہ خود رویا بھی جاتا ہے اور دوسرے کو رلایا بھی جاتا ہے۔ جب باقی غم ہمارے اوپر پڑتے ہیں تو انسان کو کمزوری کا احساس ہوتا ہے، مگر جب غم حسین ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے۔ جب باقی غم ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے اور لاحق ہوتا ہے تو ہمیں کچھ کھونے کا احساس ہوتا ہے، مگر جب غم حسین ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے ہمیں کچھ کھونے کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں خدا کو پانے کا احساس ہوتا ہے۔ اور عزیزوں، جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کیا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ غم امام حسین باقی غموں سے جدا گانا ہے، الگ ہے۔ اسی لیے باقی غم جو ہوتے ہیں وہ کچھ وقت کے بعد رک جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن آج 14 صدی ہو گئی، غم امام حسین کبھی رکا نہیں۔ کوششیں بہت کی گئی روکنے کی، بڑی بڑی تحریکوں نے چاہا کہ غم امام حسین کو روک دیا جائے، مگر نہیں روک سکی۔ عزیزوں، 3 طاقتیں ایسی ہیں اگر وہ اکیلی چاہیں تو کسی بھی مشن کو، کسی بھی تحریک کو نیست و نابود کر سکتی ہیں، خاک ذلت چکھا سکتی ہیں، خاک میں ملا سکتی ہیں۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ ایک طاقت ہے دولت کی، دوسری طاقت ہے حکومت کی، اور تیسری طاقت ہے میڈیا کی، پریس کی۔ یہ 3 طاقتیں ایسی ہیں اگر اکیلے دم پر چاہیں
تو کسی بھی مشن کو برباد کر سکتی ہے، نیست و نابود کر سکتی ہے۔ یہ دولت کی طاقت دیکھیں آپ، انسان کا کردار خرید لیتی ہے، ایمان خرید لیتی ہے، زبان خرید لیتی ہے۔ وہ انسان کی جو اب تک اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا، جیب بھاری ہوا، اب تک وہ بری باتیں کرنے لگا۔ وہ انسان کی جو رحمان کا متی تھا، جیب بھاری ہوتے ہوئے شیطان کا متی ہو گیا۔ یہ ایمان خرید لیتی ہے دولت، یعنی یہ طاقت ایسی ہے جو مٹا سکتی ہے مشن۔ دوسری طاقت ہے پریس کی، میڈیا کی۔ اگر یہ میڈیا کی طاقت چاہے تو شریف سے شریف انسان کو کائنات کے سامنے بدکردار ثابت کر دے، اور کوئی نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ جتنی بڑی طاقت ہے کہ کہاں تک دفاع کیا جائے گا۔ ایک شریف انسان، برا انسان دنیا کے سامنے بن کے آ جاتا ہے، پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری طاقت ہے حکومت کی۔ اگر حکومت کی طاقت چاہے تو اپنے سامنے کسی کو زبان نہیں کھولنے دیتی، اگر باغی اٹھے بھی تو اسے قتل کروا دیتی ہے۔ یعنی یہ حکومت کی طاقت ایسی ہے جو اپنے سامنے سر جھکواتی ہے، زبانیں خاموش کروا لیتی ہے، کسی مشن کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ لیکن کیا کہنے، یہ تین طاقتیں ایسی ہیں جو اکیلے کسی مشن کو روک سکتی ہیں، مگر 14 صدی سے یہ تینوں طاقتیں ایک ساتھ مل کر کے غم امام حسین کو روکنا چاہ رہی ہیں، مگر ہمیشہ ناکام رہے۔ یزید کے پاس دیکھیں تینوں طاقتیں، دولت کی طاقت یزید کے پاس، حکومت کی طاقت یزید کے پاس، یہ راوی اور میڈیا کی طاقت یزید کے پاس۔ یعنی یہ تینوں طاقتیں مل کے چاہ رہی تھی کہ غم حسین مل جائے، نام حسین مل جائے، مگر کیا کہنے خدا کے، خدا نے کہا یزید تم ان تین طاقتوں کو اپنے پاس رکھے ہو، ان طاقتوں کے ذریعے تم چاہتے ہو غم حسین مل جائے، نام حسین مل جائے، مگر یاد رکھنا یزید تم ہمیشہ اپنے مشن میں ناکام رہو گے۔ تم غم حسین کو مٹانا چاہتے ہو، میں تمہارے گھر سے غم حسین کو اجاگر کروں گا۔ یزید تم چاہتے ہو کہ نام حسین مٹ جائے، مگر نام حسین اور غم حسین کبھی مٹ نہیں سکتا۔ کیوں؟ ایک معاہدہ ہے مومن کا میرے ساتھ، ایک معاہدہ ہے امام حسین کا میرے ساتھ۔ خدا نے کہا ہے قرآن مجید میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اے میرے بندے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری یاد مناؤ میں تمہاری یاد مناؤں گا، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ تو عزیزو، انسان ہے جب تک زندہ ہے خدا کا تذکرہ کر رہا ہے۔ امام حسین جب تک زندہ تھے خدا کا تذکرہ کرتے رہے۔ اگر آپ دیکھیں ظاہری زندگی امام کی کہاں تک تھی، تہہ تیغ آ جانا، خنجر کے نیچے آ جانا۔ جب تک امام خنجر کے نیچے تک ہے، امام نے ذکر خدا کیا، امام نے یاد خدا کیا، امام نے تذکرہ خدا کو باقی رکھا، امام نے یاد خدا کو باقی رکھا، امام نے خدا کو باقی رکھا۔ اب چونکہ خدا کا عہد و پیمان ہے، خدا نے کہا اے میرے حسین جب تک تم باقی تھے، جب تک تم زندہ تھے، تم نے میرا ذکر کیا۔ حسین جب تک میں رہوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا، تب تک میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور عزیزو، کون ہے کہ جو توحید کو فنا دے دے؟ کون ہے کہ جو توحید کو مٹا دے؟ ایک قیامت آ جائے گی، زمین مل جائے گی، آسمان مل جائے گا، یہ دنیا مل جائے گی، مگر توحید کبھی مٹنے والی نہیں ہے۔ اور جب تک توحید باقی ہے تب تک غم امام حسین باقی ہے۔ اور کسی شاعر نے اس پورے منظر کی عکاسی کی ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن ہوا کرے۔ تو اندازہ کریں کہ غم امام حسین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کائنات مٹا سکے۔ کیوں؟ عہد و پیمان میں بڑی بڑی طاقتیں آ جائیں مگر غم حسین کے قدم کبھی لرزہ نہیں ہو سکتے، کبھی حوصلے میں کشروی نہیں آ سکتی۔ جو کہ
امام حسین کا قیام اور مقصد ہی ایسا تھا کہ جب اس مقصد میں کوئی کجروی نہیں اور ثبات قدمی میں ہمیشہ باقی رہے تو پھر غم حسین کوئی کس طریقے سے مٹا سکتا ہے؟ ہم اور آپ غم امام حسین کو منانے کے لیے آئے ہیں، اپنی بخشش کروانے آئے ہیں غم امام حسین کے ذریعے، اور یہ ثابت کرنے آئے ہیں کہ وہ تحفہ جو ہمیں پیغمبر نے دیا، وہ ہدیہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے دیا، وہ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اور ہم اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کر رہے۔ اے بی بی ہماری آنکھیں ہیں، بی بی ہمارے آنسو ہیں، یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ عزادارو، امام حسین کے پاس جب کوفے سے خطوط آنے لگے اور ہر خطوط کے مضامین یہی تھے کہ امام اگر آپ ہماری ہدایت کے لیے نہ آئے تو ہم بے پیشوا اور بے رہبر رہ جائیں گے، مولا ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم ہدایت نہ پا پائیں گے۔ عزادارو، یہ وہی کوفے والے ہیں جنہوں نے مولا علی کو قتل کیا ہے، اور آج وہی کوفے والے ہیں جو امام حسین کو خط لکھ رہے ہیں۔ امام نے اپنے چچا داد بھائی جناب مسلم کو بھیجا اور کہا مسلم جاؤ، جا کر کوفے کا حال معلوم کرو۔ بڑے ہی اختصار کے ساتھ عزادارو، وہ وقت آتا ہے کہ جب جناب مسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جب مسلم نے نماز شروع کی تو جماعت میں افراد کثیر تھے، لوگ بہت زیادہ تھے، لیکن جیسے ہی مسلم نے نماز تمام کی اور جیسے ہی جناب مسلم نے پیچھے دیکھا تو چند افراد کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جناب مسلم اجنبی ہیں، کوفے میں اکیلے ہو گئے۔ عزادارو، ایک وہ بھی وقت آتا ہے کہ جب جناب مسلم کوفے میں گلی گلی گھوم رہے ہیں۔ عزادارو، یہ بات محسوس کرنے کی ہے، اگر کوئی انسان کسی اجنبی جگہ چلا جائے اور کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو، ہر طرف اس کے دشمن ننگی تلواریں لیے آمادہ ہو، وہ شخص بچنا بھی چاہے تو کیسے بچے؟ عزادارو، جب گلی مانوس نہ ہو، جب راستے کا علم نہ ہو، انسان جائے تو کہاں جائے؟ عزادارو، ایک وہ بھی وقت آتا ہے کہ جب جناب مسلم ایک گھر پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عزادارو، ایک ضعیفہ کا گھر تھا، اس ضعیفہ کا نام تھا توعہ۔ جب اس توعہ نے دیکھا کہ مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آنے کے بعد کہتی ہے شخص بڑے پیاسے معلوم ہوتے ہو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ عزادارو، مسلم کے لیے پانی پیش کیا گیا، جناب مسلم نے پانی پیا، پھر ضعیفہ کہتی ہے اے شخص میرے دروازے پہ چلے جاؤ، کوفے کا عالم پراشوب ہے، لوگ ننگی تلواریں لیے ہوئے مسلم کو تلاش کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کی زد میں آ جاؤ۔ عزادارو، اب جیسے ہی اس ضعیفہ نے کہا اے شخص تو اپنے گھر چلے جاؤ، مسلم کہتی ہے ضعیفہ جس کو وہ تلاش کر رہے ہیں میں وہی مسلم ہوں، میں پردیسی ہوں، میں اجنبی ہوں، میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، میں غریب الوطن ہوں۔ عزادارو، ایک وہ بھی وقت آتا ہے کہ جب جناب مسلم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جب گرفتار کر لیا جاتا ہے تو جناب مسلم رونے لگتے ہیں۔ ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھ کے اور ہنستے ہوئے کہتا ہے اے مسلم، تم تو اپنے کو بڑے بہادر دکھاتے تھے، تم تو بڑا بہادر سمجھتے تھے، اے مسلم کیا ہو گیا؟ آج جب تلواروں میں گھرے ہوئے ہو تو رو رہے ہو؟ مسلم کہتے ہیں اے شخص میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں تلواروں میں گھرا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری موت قریب ہے،
چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہ جو ظلم و ستم تم نے میرے ساتھ کیا ہے، کہیں وہ ظلم و ستم تم حسین کے بچوں کے ساتھ نہ کرو۔ ہاں دارو، الغرض ایک وہ بھی موقع آیا کہ جب جناب مسلم کو دربار میں پیش کیا گیا، ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو دارالامارہ سے نیچے گرا دیا جائے۔ جناب مسلم کو دارالامارہ پر لے جایا گیا، پسے پشت ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جب دھکا دیا دارالامارہ سے، عزادارو جب بلندی سے کوئی انسان زمین پر آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مگر ہائے مسلم ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں، مسلم ہاتھ کا سہارا کس طرح لیتے؟ جناب مسلم چہرے کے بل، منہ کے بل زمین پر آئے۔ میں کہوں گا مسلم سر پھٹ گیا، سر شکستہ ہو گیا ہوگا، خون جاری ہوگا، مجھے معلوم ہے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، مگر مسلم جب آپ گرے تھے ہاتھوں کو نہیں دیکھا، مصیبت برداشت کی، یہ غم آپ نے تھا، مگر مسلم جب آپ زمین پر آئے تو آپ کی آنکھوں میں تیر نہ تھے۔ اے مسلم ایک شہید ایسا بھی ہوگا، ہاتھ کٹے ہوں گے، جب وہ منہ کے بل زمین پر آئے گا، آنکھوں میں تیر ہوں گے، اور جیسے ہی زمین پر آئے گا آنکھوں کا تیر آنکھوں میں اور پیوست ہو جائے گا۔ ہاں دارو، بس آخری بات مسائل تمام کر رہا ہوں کہ جب جناب مسلم کی خبر امام حسین کو ملی، امام حسین اہل حرم کے پاس گئے، کہا بہن زینب رقیہ کو لے کر آؤ، مسلم کی بیٹی کو لے کر آؤ۔ جناب زینب جناب رقیہ کو لے کر آئی، امام حسین نے رقیہ کو اپنے زانوں پر بٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، بچی کا بوسہ لیا، پیار کرنا شروع کیا، پھر کہتے ہیں اے میری بہن زینب ذرا دیکھو تمہارے پاس میں نے گوشوارے رکھوائے تھے، ذرا ان گوشواروں کو لے آؤ۔ عزادارو یہ رقیہ یتیم ہو چکی ہے، امام حسین بچی کے لیے گوشوارے منگوا رہے ہیں۔ جیسے ہی بچی کو امام نے گوشوارے پہنانے شروع کیے، بچی گھبرا گئی، بچی کہتی ہے اے چچا جان میرے بابا کی تو خیر ہے۔ امام نے سر کو جھکایا، اے بیٹی رقیہ آج سے تیرا باپ چچا حسین ہے، آج سے تو سمجھنا کہ میں تیرا باپ ہوں۔ میں کہوں گا میرے مولا رقیہ یتیم ہوئی ہے، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں، کانوں میں گوشوارے پہنا رہے ہیں۔ سکینہ نے دور کھڑے ہو کر جب یہ منظر دیکھا ہوگا، سکینہ کو ایسا لگا ہوگا کہ جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو پیار کیا جاتا ہے، انہیں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، مگر یہاں تو منظر کچھ اور تھا۔ جب سکینہ یتیم ہوئی کسی نے شفقت کا ہاتھ نہ پھیرا۔ عزادارو ہاتھ تو اٹھے ہیں مگر شفقت کے لیے نہیں اٹھے، بلکہ تماچے کے لیے اٹھے۔ کوئی آگے نہیں بڑھتا کہ جو سکینہ کو گوشوارے پہنائے، بلکہ وہ گوشوارے جو سکینہ کے کانوں میں تھے اسے چھین لیا گیا۔ اور عالم یہ ہے کہ سکینہ کا کان زخمی ہے۔ جزم کے بازار